زما ورور خو یو مزدور کار کس و. बेचारे बहुत गरीब लोग थे कोई असरा भी नहीं था उसका. زما ورور ورندار او مور چې دی بې دردۍ سره چې دی قتل کړل. इनके दो बच्चे थे छोटे छोटे, तकरीबन एक 3-4 साल का होगा, एक उससे छोटा है. چې زه دلته رالم چې ما دا هر څه وکتل نو زما خپله د بالکل د زړه هغه وینې وچې شولې. سحر به مزدوری رتلو ماښام به راتلو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میں اس وقت تھانہ فقیر آباد کے علاقہ قاضی قلعے علف خان کورن میں موجود ہوں. میرے عقب میں وہ گھر ہے جہاں رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد یہاں کے رہائشی 30 سالہ عبد الرحمن، 27 سالہ ان کی زوجہ اور 60 سالہ ان کی والدہ کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں. ان کی جو نعشیں ہیں اس وقت پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہوئی ہیں. ہم یہاں پہ ان کے جو بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ ان کے سسر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ عبد الرحمن کا رہن سہن کیسا تھا اور علاقے میں جو پڑوسی تھے آس پڑوس ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا. اس تمام صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آئیے ہم ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں. تاسو له صبر درکې ډېر افسوسناک واقعه ده. ستاسو ورور چا سره څه بدي وه؟ زما ورور خو یو مزدور کار کس و، خپلې غریبۍ له بتلو او بچو له به یو سیر وړه پیدا کول او دې ظالمانو چې دی زما ورور ورندار او مور چې دی بې دردۍ سره چې دی قتل کړل. نو مونږ خو چا سره څه ظلم او زیاتۍ نه دی کړی. زه ډېر زیات غریب انسان یم، زما بیخي وس نه کېږي. زه ډېر مجبوره یم ما ته د انصاف میلاو شي. دا زما ورور دلته یوازې پاتې کېدو او زه بل ځای کې وم. ما ته سار کې رنګ وشولو وایي چې داسې مسله ده او ته ځان نه ورسو چې زه دلته رالم چې ما دا هر څه وکتل نو زما خپله د بالکل د زړه هغه وینې وچې شولې. زه دومره مجبوره شو به کله. دا ماشوم ستاسو څه کېږي او د عبدالرحمن څه کېدو؟ عبدالرحمن زما ورور دا د غزوی دی. دا اوس وګوره دا دونه غریب دغه یوازې پاتې شولو. یو بل ورور دی هغه هم پاتې شولو. نو چې دې ته زه وګورم زما زړه جاړي. یہ جو آپ کے پڑوسی تھے یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ مقیم تھے؟ یہ کیا کام روزگار کرتے تھے؟ اس کا روزگار تھا کبھی کسی کے گھر میں دیہڑی کرتا تھا، پینٹ کا کام، چونے کا کام کرتا تھا. تو کبھی کام نہیں ہوتا تھا تو سبزی مبزی کا کام کرتا تھا، یا کسی کے ساتھ مرغیوں کے کام میں جاتا. اس کا ایک رشتہ دار تھا وہ مرغیوں کا کام کرتا ہے گاڑی میں، تو کبھی کبھی اس کے ساتھ جاتا تھا مرغیوں کے کام کے لیے. بیچارے بہت غریب لوگ تھے، کوئی اسرا بھی نہیں تھا اس کا. ان کے دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تقریباً ایک 3-4 سال کا ہوگا، ایک اس سے چھوٹا ہے 1.5-2 سال کا. تو یہ محلے والوں کو کیسے پتہ چلا کہ ادھر یہ جو ہے اس قسم کی واردات ہو چکی ہے؟ محلے والوں کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ساتھ والا ہمسائے خیر اللہ نام ہے اس کا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں صبح نکلا گھر سے تو بچوں کی چیخ کی آواز سنائی دی. تو اس کے چیخ سننے کے لیے جب میں ادھر آیا، بچے رو رہے تھے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عبدالرحمن آوازیں بھی دے دی. جب میں نے اوپر دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا. پھر میں گھر سے سیڑھی لایا، سیڑھی سے دیوار پہ چڑھ گیا، نیچے دیکھا تو سارا خون پڑا تھا. پھر آیا بچوں کو دیکھا تو بچے بھی رو رہے تھے اور ادھر سارے مرے ہوئے پڑے تھے. ایک ماں بیٹا تھا اور ایک بیوی تھی بس. وہ بچے تھے؟ وہ 2 بچے تھے. بچوں کو نہیں مارا. اس کے بھائی کو کسی نے فون کیا، وہ بھی ابھی تقریباً گھنٹہ پہلے وہ بھی پہنچ گیا. میں جب بھی دیکھتا ہوں نا تو اس کے کسی کے ساتھ ایسا تنازع نہیں ہوا تھا. خدای تاسو له صبر درکړي. آیي هغه جهان ښه کړي. دا ستاسو عبدالرحمن ستاسو زوم و، ستاسو لور چې تاسو دا ویلي چې زما خاوند دا څوک دمکیانې ورکوي لګیا دی، چا سره تنازع چلي لګیا دی؟ نه جی نه، موږ ته بالکل داسې څه نه دي ویلي. ولې چې دا څونه مودې ده زما لور دې کور کې دې سره پاتې کېږي، بلکې د دې دا مشره خور خاوندم زه یم. دا زما چې کومه لور واده شوې ده په ده باندې د دې مورکۍ وفات شوې ده، بیا ما دله ورکړه. دوی ما ته نن پورې داسې څه خبره نه ده کړې چې مونږ له څوک دمکي راکړي یا چا دغه کړی یا هغه کړی یا دغه کړی. د تورې شپې مړي مونږ ته سهار چې ما منځه نه رالم کېناستم ذکر مې کوو. په دغه ذکر دوران کې جناب ما ته رنګ وشو چې دغسې څه کار شوی دی. بس زه بیا نور په ځان جینې یم پوه شوی. دغه یې ورور دی ما سره ولاړ دی جناب. دا دی ده ته وویل. بل دا علاقه ټوله د دې خبرې ګواه ده چې سحر به مزدورۍ راتلو ماښام به راتلو. دې بچو له به یې نفقه پیدا کوله، ګټله به یې. مونږ پرې ډېر خوشحاله وو. هغه خدای بادشاه چې پې باندې ورځې راوسي دغه ورځې دغه یې په ده باندې غم شو. زندګي تر ننه وخته تر دې پرونه پورې غشته زندګي تېره شوې ده. بېګا د شپې نه الله خبر دی.
تاسو چې دغه پولیس اعلی افسران دي آینه تاسو سم مطالبه زموږ ته جدا مطالبه ده چې بد په خپل د پدی باندې لګ نظر ثانیو کی او دی ګوري چې د مظلومانو سره کم ظلم وشو د کور نه د کربلا میدان جوړ شو زموږ بالخصوص بالا افسران وزیر اعلی صاحب شو داسې د تانی مشران شو افسران شو د دې ټولو نه دادی ته خواست چې جناب دی زما زوم سره او زما د دې زوم دی کورنۍ سره دی انصاف وشي. آپ نے اہل علاقہ مقتول کے بڑے بھائی اور اس کے سسر کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اب مقتول عبد الرحمن کی کسی کے ساتھ نہ دشمنی تھی نہ کوئی کسی قسم کا لین دین کا تنازع تھا، بلکہ عبد الرحمن ایک خوش اخلاق اور علاقے میں اس کی اچھی شہرت تھی. نامعلوم ملزمان جو رات کو آئے ہیں یہ ایک واردات کر کے گئے ہیں، اس میں جو تھے قاتل وہ عبد الرحمن کو، ان کی اہلیہ بیوی کو اور ان کی والدہ کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں. ہم پولیس کے پاس جائیں گے، ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے ابتدائی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے اور اس واقعے کے پیچھے محرکات کیا ہیں. میرے ساتھ ایس پی ارشد خان موجود ہیں، ان سے جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. ابتدائی تحقیقات میں کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ یہ رات کا وقوع ہے، ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں پتہ کہ رات کس ٹائم وقوع ہوا تھا، لیکن صبح پتہ چلا ہے کہ ایک گھر میں 3 بندے قتل پڑے. وہاں پہ جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ عبد الرحمن، ان کی زوجہ اور اس کی والدہ، تینوں کو کسی نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا اور والدہ کی لاش کو ساتھ بدنئی میں ڈالا تھا. اس کی لاش کو ہم نے وہاں سے ریکور کیا اور اس کے بعد رپورٹ کے لیے اس کے بھائی آیا تھا تو اس سے ہم نے رپورٹ لیا ہے. ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن ہم نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے تو ہمیں کچھ کلوز ملے ہیں اور انشاءاللہ کل صبح تک یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. اس طرح لگ رہا ہے کہ رسی بھی ان کے پندے ان کے گلے میں تھے اور ساتھ میں ان کو کسی کلہاڑی یا اس طرح کی تیزدار کسی چیز سے مار کر قتل کیا گیا. ان کی والدہ آپ نے کہ بڈنی میں، تو وہ جو بڈنی نالہ ادھر ان کو گرایا گیا تھا؟ بالکل، ان کا گھر بدنی کے بالکل پاس ہی ہے، تقریباً 100 میٹر آگے. تو وہاں پہ قتل کر کے پھر ان کو وہاں سے اٹھا کے بدنی کا جو نہر ہے اس میں ڈالا گیا تھا. اہل علاقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صبح بچوں کی رونے کی آواز سن کر وہ لوگ ان کے گھر میں انہوں نے جھانکا ہے تو یہ ڈیڈ باڈیز پڑی تھی. تو اہل علاقہ نے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ رات کو ان کا جو کچھ شور و غل ہو انہوں نے سنا ہو، کیونکہ دن کی نسبت رات کو سناٹا زیادہ ہوتا ہے. وہاں پہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے ہم نے یہی بات پوچھی ہے تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا، کیونکہ 2-3 بجے لگ رہا ہے کہ 2-3 بجے کا وقوع ہے تو اس ٹائم سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ شواہد اس طرح کے ملے ہیں کہ وقوع بھی 2 اور 3 کے بیچ کا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ملزمان تک رسائی حاصل ہو جائے گی. جی، آپ نے ایس پی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں اور ان قریب یہ ملزموں تک پہنچ جائیں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.